الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صدق الله مولانا العظيم. مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں کی میں قرآن اور حدیث اور واقعات سے تائید کر دوں. پہلی بات انہوں نے لکھنے کے لیے کہا، تو دیکھو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ قلم. یہ کیا ہے؟ ڈائری. میں اللہ کو گواہ رکھ کے ایک بات بتاؤں، مان جاؤ گے؟ مانو گے؟ یعنی ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن ڈائری اور قلم ضرور ہوگی. ایسا زندگی میں کئی مرتبہ ہوتا ہے. ایک بھی روپیہ جیب میں نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے کہ پیسے رکھنا بھول گیا جیب میں. لیکن ڈائری اور پین جیب میں نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ ڈائری بدلتا رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک ہی ڈائری برسوں برس سے ہے. اس میں لکھتا رہتا ہوں. دین کی جو بھی بات ہوتی ہے، دین کے جو کام ہوتے ہیں اس میں نوٹ کرتا ہوں. پھر ڈائری بھرا جاتی ہے تو پوری چیک کرتا ہوں کتنے کام ہوئے، کتنے باقی ہیں، کتنی علمی باتیں ہیں. پھر نئی ڈائری لیتا ہوں اور پرانی ڈائری بھی اسٹاک کر لیتا ہوں. تو آپ بھی نوٹ کرو کہ انشاءاللہ جیب میں ڈائری اور پین رکھیں گے. نیت کرتے ہو اور وہ اس نیت سے تاکہ دین کی باتیں لکھے، اچھی باتیں لکھے. اور یہ لکھنا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر یہ حدیث نہ لکھتے تو ہم تک حدیث کتنی آتی؟ سینہ بسینہ، میموری، یادداشت کتنی حدیثیں ہم تک آتی؟ بہت کم رہ جاتی. لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان محدثین کو، حدیث لکھنے والے علماء کو، کہ جنہوں نے محنت کر کے حدیث لکھی تو آج لاکھوں حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ دین محفوظ ہو گیا لکھنے کی برکت سے. اس لیے لکھنے کی عادت ڈالو.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن میں دیا ہے، قرآن میں حکم دیا لکھنے کا، رائٹنگ، لیکھن کاریہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وانچن کا حکم دیا کہ وانچو، اقرا، وانچن کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلی وحی میں حکم دیا گیا اقرا، وانچن کرو، ٹو ریڈنگ۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لکھو۔ اور تھوڑی تھوڑی جو ہے علم کے نالج کو بھی تھوڑا بڑھاؤ۔ قرآن مجید میں سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا آرڈر دیا ہے۔ قرآن میں چھوٹی آیت بھی ہے، سب سے چھوٹی آیت نون، سب سے چھوٹی آیت، قاف، یہ سب سے چھوٹی آیت سائز میں، اور سائز میں سب سے بڑی آیت جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ یہ لمبی آیت ہے، بہت لمبی آیت، اس کا نام آیت المداینہ ہے۔ اور مداینہ کو میں آپ کو ایزی لینگویج میں سمجھاؤں، لیوڑ دیوڑ، قرض ادھاری دینا، مال، آرڈر، پیسے۔ تو یہ جو ادھار کی لیوڑ دیوڑ ہوتی ہے، لین دین، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، آرڈر کیا کہ لکھو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور یہ قرآن کی سائز میں سب سے بڑی آیت ہے جو سورۃ البقرہ کے اخیر میں ہے۔ سورۃ البقرہ جانتے ہو نا، الف لام میم سے جو چالو کرتے ہیں، قرآن کھولو تو پہلی سورت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے الف لام میم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، اس کو بڑے کاف سے پڑھنے کا۔ تو بقرہ بڑے کاف سے پڑھو تو میننگ ہوتا ہے گائے اور بیل، اور چھوٹے کاف سے پڑھو تو بکرا ہوتا ہے، جو سب جانتے ہیں۔ تو سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، گائے بیل کی سورت۔ اس میں اخیر میں یہ لمبی آیت ہے، اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ اے ایمان والو، جب بھی تم ادھار لیوڑ دیوڑ کرو، قرض کا لین دین کرو، تو اس کو رائٹنگ میں کرو، لکھان کرو اس کا۔ یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، فَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوا، لکھو، یہ آرڈر ہے اللہ کا۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھو کہ کوئی بھی ڈیل کرو، کوئی بھی کانٹریکٹ کرو، کوئی بھی پارٹنرشپ کرو، کوئی بھی لین دین کا ویوہار کرو، کوئی بھی ادھاری کرو، تو رائٹنگ میں کرو، لکھان کے ساتھ کرو۔ یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ اب لوگ کرتے نہیں ہیں، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، نہیں کرتے لوگ، لکھان نہیں کرتے۔ تو اس لکھان کا نتیجہ، نہیں کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
لڑائی اور جھگڑے آج کل ویپار کے اندر، بزنس میں، پارٹنرشپ میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مفتی ہیں تو لوگ ایسے جھگڑے لاتے ہیں، اسی لیے ہم کو معلوم ہے about 70%، 70% کے آجو باجو جھگڑے کا بیس یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ میں نہیں ہوا تھا، خالی موخک ہوا تھا، زبانی موڑا موڑی، اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں کچھ لکھان ہو تو لاؤ، کہنے مفتی صاحب لکھان تو کچھ نہیں، کیوں لکھان نہیں کیا؟ ہم دونوں پکے دوست تھے، دونوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ تھا، وشواس، دونوں کو ایک دوسرے پر ایک دم بھروسہ تھا، ہم دونوں بھائی جیسے رہتے تھے، فیملی ریلیشن ہمارے تو، میری فیملی ان کی فیملی، ہم ساتھ میں گھومنے جاوے، سامنے کھانے جاوے، کچن ویوار کہ میں ان کے کچن میں جاؤں، وہ میرے کچن میں آوے، ایسا پکا تعلق تھا نہیں، اس لیے نہیں لکھا۔ اب نہیں لکھا تو آئندہ چل کے جھگڑا ہوا، ایسا جھگڑا ہوا کہ پھر زندگی میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تیار نہیں، یہ مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں بھی نہیں۔ اور یہ سارے جھگڑوں کی بنیاد پایا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا، پھر بھی ہم نے لکھنے کا کام نہیں کیا، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس مبارک مجلس سے اتنا سبق تو لے کے جاؤ کہ آئندہ کوئی بھی ادھاری، قرض، لیوڑ دیوڑ، پارٹنرشپ، کانٹریکٹ ڈیل کریں گے تو اس کو لکھ کر کے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اتنا بھی تم چالو کرو تو میرا آنا اور بیان کرنا اور آپ کا سننا وصول ہو گئے۔ اس کے لیے اپنے یہاں کانٹریکٹ پیپر بنتے ہیں، ڈیل پیپرز بنتے ہیں، ایفیڈیوٹس ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور لکھتے ہیں، وکیل لوگ لکھتے ہیں اور جو ہے دوسرے لوگ لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھوانے کا کام کرو، اور سنو، یہ لکھنے کا کام مفتیوں کو بھی آتا ہے، وہ بھی لکھتے تھے۔ اگر پارٹنرشپ کی ڈیل کرنی ہے تو شریعت کے مسئلے کے مطابق کیسے لکھان کرنے کا، وہ مفتی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کے ڈیل کرنے کی، تو گائیڈ لائن بھی کرے کہ تمہاری پارٹنرشپ میں یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ ٹرو ہے، یہ غلط ہے، اور مفتی صاحب بھی لکھ دیں گے۔ پھر وہ جو لکھ دے وہ وکیل کے پاس جا کے نوٹری کروا لانے کا، یا نوٹری پر وکیل پھر سے لکھ دے اسی کو اپنی بھاشا میں۔ تو یہ شروع کرو، تو معاملات کے اندر لیوڑ دیوڑ میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، دھوکے ہو رہے ہیں، بناوٹ ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بڑی حد تک وہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہوں گے وہ الگ۔ خدا کا حکم پورا ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے لکھنا چالو کر دیا، تو یہ آرڈر ہے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اور لکھان جو ہے نا بناوٹی نہیں کرنے کا کہ اندر جھوٹ سچ غلط ملت سب کر ڈالے، صحیح صحیح لکھان کرنے کا۔ غلط لکھان کرو گے تو گنہگار بنو گے، یاد رکھو۔ جھوٹی ایفیڈیوٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ آج لوگ بے دھڑک جھوٹی ایفیڈیوٹ کر ڈالتے ہیں، اور بعض تو اتنے پاورفل ہو گئے کہ زمین بیچنے کے لیے مریلوں کو زندہ بتاتے ہیں، پیڑی نامے میں کاغذات میں جو مر گئے، وہ 40 سال ہوئے بھی 10 سال ہو گئے، ان کو بھی زندہ کر ڈالتے ہیں کہ
کہ یہ زندہ ہے اور ان کے نام کا جو ہے کچھ نہ کچھ ڈپلیکیٹ سگنیچر، ڈپلیکیٹ ایفیڈیوٹ، اللہ جانے ان کو ایسے دھوکے باز وکیل بھی مل جاتے ہیں، نوٹری بھی مل جاتے ہیں. اور بعض اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ زندے کو مار ڈالتے ہیں. وہ زندہ ہے لیکن بناوٹی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا ڈالا، بناوٹی ڈاکیومنٹ بنا ڈالے اس کے. یہ سب گناہ. اسی لیے میں آپ کو ذرا کھول کے بتا رہا ہوں، یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں جو کر رہے ہیں جو لوگ. تو اللہ نے آگے آیت میں حکم دیا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، صحیح لکھو، انصاف سے لکھو، جیسا تھا ویسا لکھو، غلط بات مت لکھو، جھوٹی بات مت لکھو. 50% پر بات ہوئی تھی، ڈیل ہوئی تھی، نے 1 0 جوڑا دیا رکھا. ٹائپ میں 0 رہ گیا تھا، کمپیوٹر میں لیا نہیں 0. پہلے تیرے دل نے لیا، پھر کمپیوٹر نے نہیں لیا. یہ دل کا میل تھا، اس لیے کمپیوٹر نے نہیں لیا ٹائپ میں. اکھے پرسنٹیج اڑا ڈال دے، 50 کے 5، 100 کے 10، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کمال کر دیا. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. سن لو اچھی طرح. اسی لیے لکھان کرنے کی عادت ڈالو. چھوٹی بات کیا ہے آگے آیت میں؟ ان تکتبوا صغیرا او کبیرا ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. پھر صغیرا او کبیرا، اس سے پہلے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ صغیرا او کبیرا. قرآن میں دے رمضان میں بھی دے رہے ہیں نا، اس لیے دوڑ ابھی چالو نہیں ہوا. میں نکال دیتا ہوں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. اس آیت کا میننگ یہ ہے کہ چھوٹا ویوار ہو تو بھی لکھو، نہ بڑا ویوار ہو تو بھی لکھو. جس کو بھی دیکھنا ہو، جس کے گھر میں گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہو، آج رات کو یا کل بیٹھ کر کے آیت کا ٹرانسلیشن ایک مرتبہ دیکھ لو. چھوٹا ویوار ہزاروں میں وہ بھی لکھو، بڑا ویوار کروڑوں میں وہ بھی لکھو. یہ اس قرآن میں میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے اللہ کا حکم ہے. اب لوگ ویوار لکھتے ہی اسی لیے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. آگے کہوں میں آپ کو، یہ قلم اور پین کتنی ویلیویبل چیز ہے، وہ سوچو کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی، اس پین کی قرآن مجید میں قسم کھائی. اللہ قسم کھا رہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی، قسم ہے پین کی. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. سوچو آج مسلمان قلم ہی نہیں رکھتے جیب میں، پین اپنے پاس رکھتے ہی نہیں. اللہ قرآن میں قسم کھا کر کے اس کا امپورٹنٹ ہونا، اس کی اہمیت،
اس کا مہتو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، پین کی، اور جو لکھتے ہیں اس کی قلم، قسم۔ ایک اور بات سنو، بعض بوڑھوں نے ہو سکتا ہے حاجی صاحب جیسوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہم نے تو مدرسوں میں دیکھا ہے اس دور کو۔ پہلے قلم کیسی ہوتی تھی؟ لکڑی کی ہوتی تھی، اس کو چھیلنا بھی پڑتا تھا، چاقو سے چھیل چھیل کر لکھتے تھے۔ سینو کھڑیوں ایسا ہوتا تھا، انک پوٹ، سینو کھڑیوں، اور ساتھ میں لمبی لمبی لکڑی، اس کو چھیل چھیل کر اس میں بھگوتے تھے، لکھتے تھے، بھگوتے تھے، لکھتے تھے۔ اس کو بعد میں کتا کہنے لگے۔ وہ لکھنے کا زمانہ بھی تھا، ہم کو مدرسے میں رائٹنگ ایسے کرواتے تھے، اردو عربی کی پریکٹس کرنے کے لیے۔ تو سنو، ایک بہت بڑے محدث جنہوں نے حدیث لکھنے کا کام کیا، اور یہ حدیث کی امانت ہم تک پہنچی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے نام ہیں، انہوں نے لکھ لکھ کر ہم تک پہنچائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، فضائل عمل میں ان کا نام بہت سننے کو ملتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، اونچے درجے کے تابعی تھے، صحابہ سے علم سیکھا انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ قلم سے حدیث لکھتے، اب اس قلم کو چھیلنے کی ضرورت پڑتی، گٹھی ہو جاوے، گھسا جاوے، تو اس کو چاقو سے چھیلنے کا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جو چھیلتے تھے نا، وہ چھیلنے کے بعد اس کو پھینک نہیں دیتے تھے، جمع کرتے تھے، کوتھرے بھر لیتے تھے۔ جتنی مرتبہ بھی قلم چھیلا اور انتقال سے پہلے وصیت کی، جیسے کیسے اللہ والے ہوتے ہیں، انتقال سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور غسل دینے کے لیے پانی گرم کرے تو کوئی لکڑی استعمال مت کرنا، جس قلم سے میں نے اللہ کے نبی کی مبارک حدیث لکھی اور اس قلم کو جو چھیلا جاتا تھا اس کے ذریعے میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ کیسے لوگ تھے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی کی مبارک حدیثیں قلم سے لکھی، اور قلم مٹھی ہو جاتی، گھسا جاتی تو چھیلتے تھے، جمع کرتے تھے، اور وصیت کر رہے کہ میرے غسل کا پانی اسی کے ذریعے سے گرم کرنا۔ اب اللہ کے یہاں کتنا اکرام ہوا ہوگا ان کا کہ جن کا غسل کا پانی، جنازے کا، میت کا، حدیث جس قلم سے لکھتے تھے، پین سے لکھتے تھے، اس کے چھیلن کے ذریعے گرم کیا گیا۔ اللہ کے یہاں کیا ان کا اکرام ہوا ہوگا۔ ہماری ایک پرانے ذمہ دار ساتھی ہے دعوت و تبلیغ کے، تو انہوں نے جب یہ واقعہ اپنی جوانی میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا تھا ایک اجتماع میں، تب سے انہوں نے چالو کیا کہ جب بھی جماعت میں جاتے تھے تو پہلے بس میں ٹکٹ دیتے تھے، بس میں ٹکٹ 1 روپے کی، 8 آنے کی، 4 آنے کی، 2 روپے کی، تو بس کی ٹکٹ وہ جمع کرتے تھے۔ اور کچھ سال پہلے میں نے پوچھا تھا یوسف بھائی کتنی تھی، کہ 3 کوتھرا تھی گیا، اور انہوں نے وصیت کر رکھی ہے کہ میرے میت کے اوپر یہ جو ٹکٹ میں جماعت میں جاتا ہوں، اجتماع میں جاتا ہوں، تو بس کی ٹکٹ میں نے جمع کی ہے، اس سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں۔
تو یہ قلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچی چیز ہے یہ لکھنا، یہ پین رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی جی، دنیا آپ کو پاگل کہتی ہے لیکن آپ پاگل نہیں ہو۔ مکہ والے پاگل کہتے تھے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قسم کھا کے کہا قلم کی، کہ قلم تو عقل والے چلایا کرتے ہیں، عقل والی باتیں قلم سے لکھی جاتی ہے۔ نبی جی تم سب سے بڑے عقل والے ہو، مہان عقل اگر اس مخلوق میں کسی کی ہے تو اللہ کے نبی کی ہے۔ یہ اللہ نے قسم کھا کے کہا۔ اچھا ذرا ہسٹری سوچو، اتہاس، تاریخ میں آپ کو کہوں، قرآن کی آیت ایسے زمانے میں آ رہی ہے جب کہ پورے عربستان میں، حجاز میں، مکہ مدینہ میں لکھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ کوئی اسکول نہیں، کوئی لکھنا سکھانے کا ٹیوشن نہیں، سسٹم نہیں، لوگ لکھنا نہیں جانتے، بالکل لکھن اور وانچن سے ان کے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی قوم جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی کو امیوں میں بھیجا، ان پڑھ، پورے مکہ کے اندر قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ 16 یا 17 آدمی اکھے مکہ میں لکھنا جانتے تھے۔ پورے مکہ میں 16-17 آدمی لکھنا جانتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، لکھنے کی کتنی مہتوتا ہے، کتنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے مسلمان کو لیکھن اور وانچن، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لکھنا اور پڑھنا، اس کا مہتو سمجھو۔ اسلامی ماحول کی اسکول، ہائی اسکول، کالج بناؤ، اپنے بچوں کو یہ لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اور خود بھی یہ لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کرو گے یہ کام؟ یہ پہلا پوائنٹ جو بتلانا تھا۔ دوسری بات انہوں نے سنائی کہ ہمارے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ استنجے میں سے بار بار جاتے آتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت امام المحدثین علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے۔ ایک دن استنجا خانے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ مکان اب تک موجود ہے جس میں وہ اللہ کے ولی رہتے تھے۔ کبھی ڈابے داری میں دکھاؤں گا ان کی وہ برکتی یادگار جگہ۔ جو بھی بڑے سے بڑے عالم آتے ہیں، حضرت شیخ یونس صاحب محدث رحمت اللہ علیہ جون پوری مدرسہ مظاہر سہارنپور کے شیخ جب ڈابے پہلی مرتبہ آئے تو کہا دو ہی چیز دیکھنی ہے، شاہ صاحب کا کمرہ کہاں ہے، شاہ صاحب کا کلاس کہاں ہے، وہ دو چیز دیکھنے آیا تو ہے۔ ابھی تک اس کو سنبھال کے رکھا ہے، ابھی رینوویشن کیا اس کا، لیکن دیوار پتھر ہے وہ باقی ہے۔ بالکل سامنے ٹوائلٹ تھا، بالکل باہر۔ وہ زمانے میں اندر نہیں ہوتے تھے، آج سے 100 برس پہلے، باہر سامنے ٹوائلٹ۔ تو ایک دن گئے، تھوڑی دیر میں آئے، پھر گئے، پھر تھوڑی دیر میں آئے، پھر گئے، پھر تھوڑی دیر میں آئے۔ لگا ایسا کہ دست ہو رہے، لوز موشن ہو رہے۔ لیکن جب حضرت کے خادم خاص نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی علمی مسئلہ دماغ میں چل رہا ہے، اس لیے وہ چالو استنجے باہر آتے ہیں، لکھتے ہیں،
پھر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں لکھتے ہیں پھر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں لکھتے ہیں پھر جاتے ہیں، تب جا کر یہ اللہ کا دین آج ہم تک سلامتی سے پہنچا۔ ایسے تھوڑے پہنچا دین، بہت محنتوں سے پہنچا، بڑے مجاہدوں سے پہنچا۔ حدیث کی جو کتابیں قلم سے لکھی گئی وہ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے لاکھوں روپے خرچ کے بعد بھی وہ کتاب نہیں ملتی۔ ہینڈ رائٹنگ کی کتابیں، ایک ہینڈ رائٹنگ کی کتابیں لاکھوں روپے میں بکتی ہے، وہ بھی کوئی دینے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اتنی ویلیو ہے ہمارے دین میں لکھنے کی، لہٰذا یہ کام کرو۔ یہ پہلا سبق ہے کہ کوئی بھی ڈیل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پارٹنرشپ ہو، کوئی بھی ویوہار ہو، کوئی بھی اداری ہو، کوئی بھی قرض ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس کو لکھنے کی عادت ڈالو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اور علماء کرام سے، ائمہ اعظام سے، تفسیر کرنے والوں سے بہت ادب سے ایک درخواست کرتا ہوں، ابھی جمعہ کے بیان میں سب چیزیں روک دو اور 2-3 جمعہ آیت مدائنہ کا ترجمہ اور تفسیر جمعہ کے بیان میں سنا دو، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ آیت میں کیا سبق ہے۔ آیت مدائنہ، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، اس کا مطلب، یہ 2-3 جمعہ امت کو سنا دو تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اس پوری آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ کیونکہ میں نے شروع کی آیت بتلائی آپ کو، آگے اور ڈیٹیل ہے لکھنے کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، ویوہار کے بارے میں۔ دوسری بات، صاحب نے فرمایا کہ گھر جا کر کے مذاکرہ کرنے کی عادت ڈالو، گھروں والوں کو جا کے بات سناؤ، گھر والوں کو لے کر کے بیٹھو، سنو۔ لا سمر بعد صلاۃ العشاء، اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کی محفلیں مت لگاؤ۔ آج امت دیر رات تک کناروں پر، چوراہوں پر، بازاروں میں، دکانوں پر بیٹھ کر رات میں گپاٹے مارتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، نیٹ پر لگے رہتے ہیں۔ لا سمر بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد کوئی ایسی محفل نہیں۔ ہاں، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ عشاء کے بعد علم اور دین کی مجلس لگا سکتے ہو۔ یہ ماشاءاللہ دین کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، اچھی بات کی مجلس ہے، ایسی مجلس میں بیٹھو۔ اور اپنی بیوی کو عشاء کے بعد وقت دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو لے کے گھومنے نکلے، یہ میننگ مت نکالنا حدیث کا، خود میننگ نکالنے میں ہم بہت ایکسپرٹ ہیں، اپنے مطلب کا میننگ۔ بیوی کو ٹائم دو، یعنی گھر میں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرو اچھی، اس کو اللہ کا دین سکھاؤ، اس کے ساتھ بیوی ہونے کے ناطے پیار محبت کی باتیں کرو۔ گھر میں دین کی مجلس، کتاب کی تعلیم کرو، حدیث سناؤ، مسئلے مسائل سناؤ، اولاد کو لے کر کے بیٹھو۔ جو آیت آپ سن رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
تو عشاء کے بعد بیوی کو ٹائم دو. تو پھر کبھی ازدواجی زندگی میں، فیملی لائف میں انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے. پیار محبت والا جیون چلتا رہے گا کہ دن بھر حلال روزی کمائی اور عشاء کے بعد بیوی کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، گھر میں بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی جھگڑے نہیں آئیں گے جیون میں، اور بہت سکھی زندگی انشاءاللہ گزرے گی. اور کوئی باہر سے مہمان آ گیا تو اس کو تھوڑا بہت ٹائم دے دیا. یہ نہیں کہ مہمان گام میں سے بلائے کہ میں چوپاٹی جا رہا ہوں، تو بھی آ جا چوپاٹی، اپنے بیٹھ کے گپاٹے ٹپے کر. یہ نہیں، کوئی باہر سے مہمان آ گیا اس کو تھوڑا بہت ٹائم دے دو. باقی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا سمر بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات چیت نہیں، کوئی دنیاوی محفل نہیں. دین کی مجلس قائم کرو، اچھی باتیں بیان کرو، اچھی باتیں سیکھو سکھلاؤ، فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو ٹائم دو. مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا، گھر کو ہوٹل مت بناؤ، گھر کو ہوٹل مت بناؤ. لوگ گھروں میں جاتے ہیں، ایسے وقت پر جاتے ہیں کہ بچے سو گئے ہوتے ہیں، کھایا پیا سو گئے. بچے ہفتے میں ابا کو ملتے ہیں، ابا کو دیکھتے ہیں. کیسی زندگی ہو گئی. گھروں کو ہوٹل مت بناؤ کہ صرف کھانے پینے، سونے نہانے، کپڑے بدلنے جاوے. نہیں، گھر والوں کی ذمہ داری ہے ان کو اللہ کا دین سکھاؤ، اچھی باتیں سکھاؤ، دین کی باتوں کا مذاکرہ کرو، ان کے ساتھ ڈسکس کرو اچھی باتوں کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب دین سکھائیں گے، دین پہ عمل کرائیں گے تو ہم بھی جہنم سے بچیں گے، ہمارے گھر والے بھی جہنم سے بچیں گے. اسی لیے نیت کرو کہ اب سے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے. اللہ کا دین ان کو بھی سکھاؤ، ان کا سبق سنو، ان کی اچھی باتیں سنو، کلمہ سنو، سنت دعائیں سنو، سنت دعاؤں کا گھروں میں مذاکرہ کرو. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور کیا بات کر رہے ہیں؟ عمل، پریکٹیکلی زندگی، کہ بچوں سے عمل کرواؤ، خود بھی عمل کرو. مسلمان میں اور جو ہے بے ایمانوں میں فرق کیا؟ اللہ نے بنو اسرائیل میں اور امت محمدیہ میں فرق قرآن میں بیان کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے دین کی باتیں سنی لیکن عمل نہیں کریں گے. یہ ان گمراہ لوگوں کا حال اللہ نے بیان کیا. سمعنا وعصینا، ہم نے دین کی بات سنی لیکن عمل نہیں کریں گے. یہ ان گمراہوں نے کہا. اس امت کی خوبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات پر عمل کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، پریکٹیکلی لائف میں لائیں گے. یہ اس امت کی خوبی، بات سننا اور عمل کرنا، بات سننا اور ماننا، یہ اس امت کی خوبی ہے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ، بندے ہیں، کمزور ہیں، گندے ہیں،
عمل کرنے میں کچھ کم زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا، باقی ہم عمل کریں گے، باقی عمل کرنے میں کچھ کم زیادہ رہ جاوے تو یہ اللہ معاف کر دینا، یہ دعا مانگے۔ اسی لیے دین کی بات پہ عمل کرو، جو سنو اس پر عمل کرو تو یاد رہ جائے گا۔ ایک بات سنا ہو عمل کرو گے، جیسے میں نے کہا نا کہ سائنس کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہ آیت مداینہ ہے، سب سے بڑی آیت سائنس میں، تو فضیلت کے اعتبار سے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کمال رکھا ہے، قربان جاؤ، کہ سائز کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت وہ بھی سورہ بقرہ میں، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی وہ بھی سورہ بقرہ میں، اور آخری آیت جو اتری اس کے بعد قرآن اترا نہیں وہ بھی سورہ بقرہ میں، قرآن کی آخری آیت حضور کے انتقال سے چند گھنٹوں پہلے ایک روایت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو جس میں تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن کی، اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری ایک تفسیری قول میں، وہ بھی سورہ بقرہ میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بہت پاورفل ہے سورہ بقرہ، جس گھر میں پڑھے نا تو وہاں سے جادو جنات اللہ بلا سب بھاگ جائے۔ خود پڑھو سورہ بقرہ گھر میں، فیکٹری میں، دکان میں، تو جادو اللہ بلا خود ختم ہو جائے گا۔ پانی پہ دم کر کے اسپرے کر دو گھر میں، دکان میں، اتنی پاورفل ہے سورۃ البقرہ، الف لام میم والی سورت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ اب میں کہتا ہوں عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، فضیلت اس کی یہ ہے جس کی اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو ایمان والا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دوسری نماز تک حفاظت کریں گے۔ یعنی سیکیورٹی کی سب کو ضرورت ہے اس وقت حفاظت کی، اور یہ مفت میں سیکیورٹی، ایک دم سیکیور رہنے کے لیے، سلامت رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ اس کی برکت سے دوسری نماز تک تمہاری حفاظت کریں گے۔ فجر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو، ظہر تک حفاظت، ظہر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو، عصر تک حفاظت۔ اب روزانہ 5 نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، چاہے راستے اس میں چلتے چلتے پڑھ لو، مسجد سے نکل کر کے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، رات کو سوتے وقت بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا۔ وہ در بند رکھتے ہیں تو وہ بھی سو جاتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ، اب تو چور آتے تھے پہلے اسی کو کپڑا پہنا دیتے تھے، اسی کو اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں، پہلے وہ خود منہ پہ کپڑا باندھ کے آتے ہیں، پھر سی سی ٹی وی کو کپڑا باندھ کر پھر اپنا کپڑا وہ کھول کے جو کرنا ہو کر ڈالتے ہیں۔ نہیں، یہ کہ عشاء کے بعد سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لو
اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب عمل کرو گے روزانہ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے. کتنی مرتبہ؟ اس لیے کہ نماز روز 5 ہے، ہفتے میں 1 فرض نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں جمعہ خالی فرض ہے. نہیں، روز 5 فرض ہے. 5 نماز پڑھو، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو. انشاءاللہ العزیز اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور دوسرا فائدہ بتاؤں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے بعد اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیجیں گے. ڈائریکٹ جنت، موت کے بعد سیدھا جنت میں. جنت کی راحتیں شروع ہو جائیں گی، جنت کے مزے شروع ہو جائیں گے، جنت کی نعمتیں قبر میں چالو ہو جائے گی. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اب نیت کرو گے انشاءاللہ پڑھیں گے 5 نماز، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور رات کو سوتے وقت پر آیت الکرسی، تو اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کریں گے. اب تو عمل کرو. یہ تو حضرت مفتی صاحب کی بات کی میں نے شرح کر دی، ورنہ میں 6 نمبر پر بات کرنے والا تھا. اب 6 نمبر خالی گنوا دو، صرف گنوا دو 6 نمبر. اس زمانے کے اندر ہر ایمان والے کو جو ایمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مسلمان بن کے، مومن بن کے ایمانی زندگی، اس کے لیے 6 نمبر کمپلسری ہے. اب میں 6 نمبر گنواتا ہوں. اگر آپ کی لائف میں ہے تو پرشن پتر پریکشا کے اسکول میں نہیں آتے ایگزام پیپر، اس میں کو کھرا کھوٹا کرنے کا بھی آتا ہے کہ کھرا کھوٹے کا نشان کرو. تو ابھی آپ کو میں کرواتا ہوں، میں 6 نمبر گنواتا ہوں. اگر آپ کی لائف میں ہے پہلا نمبر، دوسرا، تو الحمدللہ کہہ کر کھڑا کرو کہ میرے اندر ہے. اور اگر نہیں ہے تو انا للہ، یہ چوکڑی میرے میں نہیں ہے، کل صبح سے محنت کرنا ہے کہ میرے میں آ جائے. کرو گے ایسا کھڑا کھوٹا؟ اگر ہے تو الحمدللہ کر کے کھڑا کرو، نہیں ہے تو چوکڑی مارو اور نیت کرو کل صبح سے وہ نمبر پر محنت کریں گے. اور یہ ایمانی زندگی، اسلامی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اب میں گنواتا ہوں. نمبر 1 عقائد. عقائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح اسلامی عقیدے ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، جوان کو، بچے کو، بوڑھے کو معلوم ہونا چاہیے. اس کو عربی میں عقائد کہتے ہیں، اردو میں بھی عقائد کہتے ہیں، گجراتی میں مانیتا کہا جاتا ہے کہ جس کو دل دماغ سے ماننا ضروری ہے. انگلش میں کہتے ہیں ٹو بلیو، مانو دل دماغ سے. اور یہ ہمارے ایمان اور اسلام کی جڑ ہے، فاؤنڈیشن ہے. اس کے بغیر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. میں جو بول رہا ہوں دھیان سے سمجھو، عقیدوں کے بغیر کوئی بھی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقائد بہت ضروری، بہت ضروری. مکتب میں جو بچے آتے ہیں ان کو تو پڑھاتے ہیں، لیکن بڑوں کو کون پڑھائے گا؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل، اسلامی عقیدے،
اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، عقیدے شروع ہوتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. کل آمن باللہ والیوم الآخر. یہ عقیدے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ پر ایمان. ان کا کوئی بھاگیدار نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی پارٹنر نہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھو میرے ساتھ، ایمان تازہ کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، انتم نبی، لاسٹ پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد. اور دوسرا ہے کلمہ شہادت. کیا کلمہ شہادت؟ شہادت کی انگلی اٹھا پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ایمان، عقیدہ. اللہ ایک ہے، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری. کتابوں کے نام کتنے مسلمان جاتے؟ تورات، زبور، انجیل، اور آخری کتاب کا نام کیا؟ قرآن. آخری کتاب. یہ 4 بڑی بڑی کتابیں اور لگ بھگ 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے اتاری، کم و بیش. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. لگ بھگ 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے اتاری. ٹوٹل 104 کے قریب کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان، قبر کی زندگی پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، پل صراط پر ایمان. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. یہ تو میں نے بڑے بڑے عقیدے بتائے، ایمان مجمل، ایمان مفصل. بہت ڈیپ میں ہیں عقیدے، تو بہت ڈیپ میں ہیں عقیدے. ایک ایگزامپل دوں ڈیپ میں عقیدے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو لوگ جیجس گاڈ کہتے ہیں اور گجراتی میں کہتے ہیں یشو بھگوان. اب ہمارے بچے جہاں جاتے ہیں وہاں یہ سیکھ کے آتے ہیں جیجس گاڈ، یشو بھگوان. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. جو عیسیٰ کو خدا مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. سن لو کان کھول کے. جو جیجس کو گاڈ مانے، یسوع بھگوان مانے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ، یسوع، جیجس اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. ان کو نبی ماننا ہے. اور یہ عقیدہ قرآن میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. عقیدے بہت ضروری. اور یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کوئی ابا نہیں ہے، کوئی ان کے پتا جی نہیں، کوئی ان کے فادر نہیں، ان کی ماں جن کو قرآن نے مریم کہا، دنیا میری کہتی ہے، مدر میری، قرآن نے کہا مریم، تو مریم پاک عورت تھی، پاک عورت، انہوں نے شادی نہیں کی، انگیجمنٹ اور منگنی بھی نہیں کی، کسی مرد نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے، بغیر شادی کے حضرت مریم کو بیٹا دیا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ بھی ماننا ضروری، کیونکہ ہمارے بچے جہاں جاتے ہیں وہاں ان کو ایک غلط ہسٹری سناتے ہیں، غلط سٹوری سناتے ہیں کہ مریم کا افیئر ہو گیا تھا جوسف کے ساتھ، نعوذ باللہ، اور اس افیئر کے نتیجے میں مریم پریگننٹ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں بچہ ہو گیا۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پوری ڈیٹیل اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ سورہ مریم ایک پوری سورت کا نام ہے قرآن میں، 16ویں سپارے میں۔ اس میں جبرائیل نے آ کر مریم کو خوشخبری سنائی، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بچہ تم کو دینے آیا ہوں۔ تو مریم کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہوگا، أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ اللہ ہماری امت کی بہن بیٹیوں کو ایسی عفت عطا فرمائے، ایسی پاک دامنی عطا فرمائے۔ وہ نوجوان لڑکی حضرت مریم کہتی ہے، اور ان کی سچائی پر اللہ نے گواہی دی، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی پرائے مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ کیسی پاک دامن ہوگی، کتنا ان کا کیریکٹر پاک ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہے، اور اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ میں کوئی لپڑے باز عورت تھوڑی ہوں، میں کوئی غلط لائن والی عورت تھوڑی ہوں، کسی مرد نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا۔ جبرائیل نے پھونک ماری اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ میں عطا فرما دیا۔ یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ۔ اور جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم میری کے بارے میں، جیسس کے بارے میں غلط غلط عقیدے سیکھ کے آتے ہیں۔ ایک مثال دی میں نے، ایک ایگزامپل دیا آپ کو۔ صحیح عقیدے سیکھو، صحیح عقائد کی تعلیم کرو، صحیح عقائد بیان کرو۔ یہ اس وقت بہت بڑی سخت ضرورت ہے، اس کے اوپر ہمارا پورا ایمان اور اسلام۔ دوسری چیز جلدی جلدی نمبر گنوا دو، صحیح قرآن سیکھنا۔ قرآن صحیح سیکھو، اپنا قرآن سناؤ، کسی کو سناؤ، قرآن کی عربی صحیح کرو، صحیح پڑھنا سیکھو، ورنہ پورا میننگ بدل جائے گا، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح قرآن سیکھو۔ اور میں نے ایک ترتیب بنائی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ الم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورت ہوتی ہے، اور الحمد و شریف 11ویں سورت ہے۔ پہلے یہ 11 سورت صحیح کر لو تاکہ اپنی انفرادی نماز صحیح ہو جائے۔ یعنی نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس میں تو مزہ لیں گے امام صاحب ذرا بھی بھول کرے۔ جو بیچارے نے کبھی الحمد نہیں پڑھی وہ بھی امام کی بھول نکالنا جانتا ہے، لیکن خود کی بسم اللہ آج تک اس نے صحیح نہیں کی۔ مسلمانوں اپنا قرآن صحیح کرو، اللہ کا حکم ہے
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کو صحیح پڑھو، صحیح پڑھو، صحیح پڑھو، صحیح قرآن سیکھو، اور 11 سورت اپنی صحیح کرنے سے شروعات کرو، پھر دھیرے دھیرے پورا قرآن صحیح کرو، لیکن قبرستان جانے سے پہلے قرآن صحیح کر لو۔ وعدہ کرو کہ پہلے 11 سورت صحیح کریں گے۔ سرٹیفائیڈ قاری صاحب کو سناؤ، جو سند والے قاری صاحب ہوئے نا، ان کو سناؤ کہ میری الحمدللہ سنو، ہیلاب سنو، میری الحمد سنو، اور اس کو صحیح کرو۔ تو دوسرا نمبر ہو گیا صحیح قرآن، تیسرا نمبر ہو گیا دین کے ضروری مسئلے مسائل، اسلام کے ضروری مسئلے مسائل۔ 2 طرح کے مسئلے مسائل ہیں، بعض مسئلے کامن، وضو، غسل، نماز، روزہ، یہ کامن مسئلے جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے، ہر مسلمان کو کمپلسری سیکھنا ہے، فرضیات۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کمپلسری مسئلے مسائل سیکھو، کامن مسئلے۔ اس وقت میرے ایمان والے بھائیو حالات یہ ہیں، ایک نوجوان کا میں نے عصر کی نماز میں نکاح پڑھایا، رات 1 بجے آ کر وہ میرے گھر پر ڈور بیل بجاتا ہے، مفتی صاحب، میں اٹھ کے گیا، کیا بات ہے؟ تو میں نے دیکھا وہی دلہا جن کا عصر میں نکاح پڑھا ہے، سہاگرات میں 1 بجے مفتی صاحب کی کیا ضرورت پڑی؟ میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ تو رونے کی چیزیں، کھول کے آنسو نکلے، ایسی چیزیں مجھے پوچھتا ہے وہ نوجوان کہ آج رات میں اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں گا تو صبح میں اٹھ کر غسل میں کیسے اتاروں گا؟ میں نے کہا بیٹا تو آج بالغ ہو رہا ہے کہ تجھے فرض غسل کا طریقہ میں سکھاؤں؟ نکاح کی رات میں تو بالغ ہو رہا ہے، بالغ ہوئے کتنے سال ہوئے، تو نے فرض غسل ہی نہیں سیکھا، کیسے فرض غسل ہوتا؟ یہ مسئلے مسائل کا امت میں حال ہے۔ اس لیے وضو کے فرض، غسل کے فرض، کیسے وضو، کیسے نماز، وہ سیکھو۔ اپنی نماز بھی چیک کراؤ، چیک، بہت بلڈ چیک کرایا، بہت پریشر چیک کرایا، کبھی اپنی نماز بھی چیک کراؤ کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مفتی صاحب کو کہو مفتی صاحب ذرا بیٹھو نہیں، میں نماز پڑھوں، ذرا چیک کرو نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، بتاؤ غلطی، برا نہیں مانو گے؟ ہماری شروعات ہی غلط ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھ لو مفتی صاحب کو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح طریقہ ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف، سینہ قبلے کی طرف، تو ہتھیلی بھی قبلے کی طرف، اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے۔ شروعات ہی ہم غلط کرتے ہیں، اور ختم کا بھی یہی حال ہے۔ سلام پھر ہم دیکھیں گے کس کی رکعت ہے، ہم کھا پھر ڈال دیا، تجھے کیا ضرورت؟ کندھے تک نظر جاوے اتنا خالی منہ پھیراؤ، اس سے زیادہ منہ نہیں پھرانے کا۔ پیچھے کس کی رکعت کہیں میں کیا ہوا ہے، تجھے کیا لینا دینا؟ اپنی نمازیں صحیح کرو، نماز چیک کراؤ کہ میری نماز کیسی ہے۔ یہ بنیادی کامن مسئلے مسائل، اور بعض اسپیشل مسائل ہوتے ہیں۔ اسپیشل مسئلے کی ایک مثال دوں، اب تک کتنے بکرے کھا گئے کسی کو یاد ہے؟ کہ قربانی کے، عقیقے کے، یا کسی اور عنوان سے کتنے بکرے کھا گئے کسی کو یاد ہے؟ یاد بھی نہیں کتنے کھا گئے۔ سنو ڈیٹیل مفتی صاحب سے پوچھنا، میں نہیں بتاؤں گا۔ 7 چیزیں جانور میں ایسی ہے کہ اس کا کھانا مکروہ ہے، بعض مفتیان کرام اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، بعض کم درجے کا مکروہ کہتے ہیں، کہ وہ 7 چیزیں جانور میں کھانی نہیں چاہیے۔ اور ہم بے دھڑک جو ہے گوشت کھاتے چلے جا رہے ہیں، جانور میں جانور کھاتے جا رہے ہیں، لیکن وہ 7 چیزیں کون سی وہ معلوم ہی نہیں ہے۔
یہ ہے ہمارے مسئلے مسائل کا حال. دینی مسائل سیکھو، بنیادی مسئلے مسائل سیکھو. یہ اس وقت امت کی بہت بڑی ضرورت ہے. 3 نمبر ہو گئے، کھرا کھوٹے کا نشان خود لگاتے جاؤ. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 صحیح قرآن، نمبر 3 دینی ضروری مسئلے مسائل، نمبر 4 حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، امہات المؤمنین کی سیرت، بنات طیبات کی سیرت، قرآن میں آئے ہوئے نبیوں کی سیرت. اتنی سیرت معلوم ہونی چاہیے. ان کی زندگی، حضور کی زندگی کیسی. میں تو آج کل مسلمانوں میں دعوت چلا رہا ہوں. جب سے یہ آئی لو محمد کا مسئلہ اٹھا نا تو میں نے کچھ اور دعوت چلائی. میں نے کہا مسلمانوں، خالی آئی لو محمد کے بینر لگانے سے محبت نہیں ہوتی. صرف اس کا نام محبت نہیں ہے. کون مسلمان ہے جس نے اللہ کے نبی کی پوری سیرت زندگی میں پڑھی ہو؟ بتا. پوری سیرت پیدائش سے لے کر وفات تک میرے حضور کی زندگی کیسی تھی کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. یہ حقیقت میں آئی لو محمد ہے. سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، اور نبی کی زندگی سیکھ کر کے اپنی زندگی ایسی بناؤ. اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں آئی لو محمد. اب معلوم ہی نہیں حضور کی زندگی، سیرت پڑھی ہی نہیں. تو سیرت اللہ کے نبی کی اور بڑے بڑے صحابہ، مشہور صحابہ، اس میں 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ. سب محبت سے کہو رضی اللہ عنہ. ان کی لائف پڑھو، جیون چریتر پڑھو ان کا. یہ ان کی سیرت ہوئی. اور امت کی بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو کہوں گا کہ امہات المؤمنین کی سیرت پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی زندگی پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں کی زندگی پڑھو. یہ سیرت نبی کی، سیرت صحابہ کی، سیرت خلفائے راشدین کی، سیرت امہات المؤمنین کی، سیرت بنات طیبات کی. یہ امت کے لیے پڑھنا یہ 4تھا نمبر ہے. پڑھو گے نبی کی سیرت؟ پیسے خرچ کر کے گجراتی میں لے آؤ ایک سورت، ایک سیرت انگلش میں لے آؤ. جون سی لینگویج میں چاہو میرے آقا کی سیرت ملے گی. لاؤ گھر میں پڑھو. عشاء کے بعد روز سیرت پڑھو اللہ کے نبی کی، کیسی حضور کی زندگی تھی. 5واں نمبر ہے سنن، آداب اور اخلاق. سنن، آداب، اخلاق. اللہ کے نبی کی سنتیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق، آداب. اب لوگ بہت کہتے ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. ارے کہتے کس کو ہیں اچھے اخلاق؟ وہ تو پہلے سیکھو. خالی اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سے کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ پڑھو، اور پڑھ کر کے اچھے اخلاق والے بنو. سلام پیش کرنے جاتے ہو نا، اللہ بار بار مدینے پاک لے جائے. وہاں لکھا ہوا ہے سفید ماربل پر بھی، جہاں سلام پڑھتے ہیں وہاں 2 طرف سفید ماربل ہے، اور پر اس کے ستون ہیں، اس کے کھمبے ہیں. فوٹو میں بھی نظر آتا ہے، ذرا دھیان سے دیکھنا. تو وہاں لکھا ہوا ہے گولڈن حروف میں، سلام جہاں پڑھتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب بطیبهن القاع والاقم. حضور کے مبارک اخلاق کے 2 شعر لکھے ہیں. صلاۃ و سلام جہاں پڑھتے اسی کھمبے مبارک پر، اور اوپر آیت لکھی ہوئی ہے
انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کیا تھے نبی کے، وہ سیکھو، آداب سیکھو اور اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ. یہ 5واں نمبر ہے. اور 6واں نمبر ہے محفوظات. محفوظات کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دین میں کچھ باتیں میمورائز کرنا کمپلسری ہے، موٹے یاد کرنا ضروری ہے، زبانی یاد کرنا ضروری ہے. میں ایک دم ڈاؤن اردو بولتا ہوں اور گجراتی انگلش مکس بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے. زبانی یاد کرنا، موڈے یاد کرنا، میمورائز کرنا، یہ ہمارے دین میں بہت سی چیزیں ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے وَالْعَصْرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ تو یاد کرنی پڑے گی. صحیح. سنت دعائیں یاد کرنی پڑے گی، مسنون دعائیں، یہ موڑے یاد کرنی پڑے گی، کلمے یاد کرنے پڑیں گے، ثنا یاد کرنی پڑے گی، التحیات یاد کرنا پڑے گا، دعائے قنوت یاد کرنا پڑے گا، درود یاد کرنا پڑے گا، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا یاد کرنی پڑے گی. دعا، مسنون دعا، کلمے، سورتیں، یہ زبانی یاد کرو. ایک مثال دوں اس کی، برا تو نہیں معلوم ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی چیز پبلک میں بیان کرنا برا لگتا ہے، عمل نہ کرنا برا نہیں لگتا ہے اور بیان کرنا برا لگتا ہے. دیکھو میں مثال دوں، دھیان سے مثال سنو، اس کے بعد دعا. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس وقت پر وہ دعا نہیں پڑھتا، بغیر دعا کے اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتا ہے تو شیطان اس میں مزہ لیتا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں. مرد کی پیشاب کی جگہ پر شیطان لپٹ جاتا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کا گندا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ حدیث ہے. اگر دعا نہیں پڑھو گے اور ایسے بیوی سے ضرورت پوری کرو گے تو شیطان اس میں مزہ لے گا اور شیطان اندر حصہ لگائے گا تو اس کا اثر اولاد پر گندا پڑے گا. اب لوگ شادیاں کرتے ہیں، سال بھر سے ہال بک کراتے ہیں، 1 سال پہلے باورچی کک بک کرائیں گے، بڑے بڑے شادی کی کنکوتری انوائٹیشن کارڈ چھپوائیں گے، 6 مہینے پہلے زیورات بنوائیں گے. لیکن کتنے دلہے دلہن ہیں جو دعائیں یاد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، بیوی کے پاس پہلی مرتبہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنی ہو تو کپڑے نکالنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اور جب اپنی ضرورت پوری کرتے کرتے منی ویریہ نکلے تو اس وقت دل میں یہ دعا پڑھو. اللہ کے نبی نے 3 دعائیں سکھائی اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کی. کتنے مسلمان ہیں کہ جو 3 دعا کی پریکشا مجھے دے رہے، امتحان دے رہے. شادی کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کتنی مرتبہ بیوی کے ساتھ سوئے. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کی دعا پڑھتے ہیں. یہ دعائیں سیکھو، یاد کرو. یہ دعائیں جو حضور نے بتلائی اسی کو کہتے ہیں محفوظات. یعنی جو چیزیں موڑے یاد کرنا ضروری، زبانی یاد کرنا ضروری، وہ کلمے ہیں، وہ نماز کی چیزیں ہیں، وہ سنت دعائیں ہیں، وہ قرآن کی چند صورتیں ہیں، اس کو محفوظات کہا جاتا ہے. یہ 6 نمبر ہو گئے. اگر یہ 6 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں الحمدللہ، اللہ استقامت دے گے. اور اگر نہیں ہے تو کل صبح سے یہ چیزیں سیکھنے کی شروعات کرو تاکہ پکے ایمان کی حالت میں دنیا سے جاوے. نمبر 1 صحیح عقیدے، نمبر 2 صحیح قرآن، نمبر 3 مسئلے مسائل ضروری، نمبر 4 سیرت،
نمبر 5 سنت آداب اور اخلاق، اور نمبر 6 معافی۔ ایک انسلٹ کر کے دعا کراؤں آپ کا، ایڈوانس سوری کر کے انسلٹ کراؤں آپ کا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے مسجد میں آنے کی دعا پڑھی؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے نفس کو سوال کرو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، قیامت میں اپنا حساب دینا ہے تو دنیا میں آج حساب کرو۔ مسجد میں آنے کا سنت طریقہ، پہلے جمنا پگ اندر لاؤ رائٹ، پھر دعا پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ یہ سنت ہے مسجد میں آنے کی۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، لوگ بیچارے بورڈ لکھواتے مسجد کے باہر، وہ بھی دیکھ کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چلو اب کم سے کم اتنا کرنا، سنت طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا۔ سنت طریقے سے نکلو گے، پہلے ڈابا پگ باہر نکالو، پھر درود پڑھو، پھر دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، شیطان اور شیطان کے لشکر سے میری حفاظت فرماؤ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ڈابا پگ باہر نکالو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ اب سمجھ میں آ گیا ہمیں 6 نمبر کتنا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ 6 نمبر پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایمانی زندگی، اسلامی زندگی کے 6 نمبر ہیں جس پر ہر مسلمان کو محنت کرنی ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، نیت کرو کہ محنت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔